بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرار محمد امین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انٹرمیڈیٹ سال اول کی نظم تسنیم و رضا کے پہلے دو اشعار کی تشریح اور مفہوم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی صاحب جو کہ اس نظم کے شاعر ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ انہیں زبان اور موضوعات کے اعتبار سے عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں موسموں، تہواروں، رسومات فطری اور معاشرتی زندگی کے رنگا رنگ پہلوؤں کو پیش کیا۔ غزلوں میں بھی اچھا خاصا انداز رکھتے ہیں۔ آپ 1735 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1830 میں آگرہ میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ چلیے چلتے ہیں پھر اپنے پہلے بند کی طرف۔ پہلے بتا دیں کہ یہ نظم مصمت کی شکل میں مصدس ہے۔ مصمت ایک ایسی نظم یا نظم کی وہ قسم جس میں پہلے 4 مصروں کے ردیف اور قافیہ ایک ہوتے ہیں، اس کے بعد اگلے جو 2 مصرے ہیں آخری 2 مصروں کے ردیف اور قافیہ الگ ہوتے ہیں۔ پہلا شعر اس میں پڑھا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ سب سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی نوٹ کر لیجیے۔ فقر یعنی درویشی، محتاجی، بے زر مفلسی، مال کا نہ ہونا، افلاس تنگ دستی، مفلسی، ادبار برا وقت، اقبال عروج اور بلندی وغیرہ۔ اب عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی صاحب کو اردو نظم گوئی میں نہایت بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے اپنے عہد کے رسم و رواج، تہذیب و تمدن کے نہایت واضح اور بھرپور جھلک دکھا دی۔ تسلسل، روانی، منظر نگاری، بلند خیالی اور زندگی کی حقیقی تصویر بندی ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نظم میں انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو گنوایا، ان کی عظمت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا بنیادی نقطہ فقر ہے۔ فقر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ فقر یعنی 3 حروف پر مشتمل ہے۔ فے سے فاقہ کشی، کاف سے قناعت اور رے سے رضا الہی، یعنی جیسے بھی حالات ہیں اللہ نے جو بھی حالات پیدا کیے ہوئے اس پر راضی رہنا۔ مفلسی کی حالت میں بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ فقر اختیار کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ فقر کلندرانہ شان اور درویشی کا نام ہے۔ بھیک مانگنے والا بیکاری ہوتا ہے، فقیر نہیں۔ فقر کے معنی اگر دیکھا جائے تو یہ پیغمبرانہ صفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے بھی اپنی ایک نظم میں کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز یہاں پر عارضی ہے۔ یہاں کے دکھ، غم، ناکامیاں، خوشیاں، کامیابیاں سب کچھ عارضی ہیں، اور جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ نہ تو اس دنیا کی کامیابیوں کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ہی یہاں کے غموں سے متاثر ہو کر غم کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ ہر وقت رونا دھونا ان کے چہرے پر عیاں نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ عادت رہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں، کیونکہ دینے والا اور چھین لینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ انہیں جس حال میں رکھتا ہے وہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں۔ نذیر اپنی ایک دوسری نظم میں اللہ کے ان نیک بندوں کی صفت یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ رونا ہے نہ دھونا ہے، نہ درد اسیری ہے بابا، نہ رونا ہے نہ دھونا ہے، نہ درد اسیری ہے بابا، ہر آن خوشی، ہر آن ہنسی، ہر وقت امیری ہے بابا۔ ایک بزرگ حضرت شفیق بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 700 علماء کرام سے 5 چیزوں کے متعلق پوچھا، سب نے ایک ہی جواب دیا،
ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ غنی کون ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ غنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ یہی بات شاعر نے اس بند میں بیان کی ہے کہ مفلسی اس جہاں میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی حالت ہے۔ جو آدمی مفلسی میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش رہا وہ باقی حالات میں بھی خوش رہے گا، اور جو ہر حال میں اپنے مالک سے خوش رہتے ہیں وہی تو مرد ہیں۔ مرد ایک میل کے لیے نہیں، عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہو۔ اللہ کے ایسے نیک بندوں کی زبان پر ہمیشہ اللہ ہی کا ذکر رہتا ہے، اللہ ہی کا شکر رہتا ہے۔ وہ شاید کہتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھئے تو بہرحال شکر ہے، مجھ سے جو پوچھئے تو بہرحال شکر ہے، یوں بھی گزر گئی میری وہ بھی گزر گئی۔ اب دوسرے بند کی بات کریں تو اس میں نذیر اکبر عبادی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر سے وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، اور گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اوڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اس بند میں جو ہر لغت ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی نوٹ کر لیجئے۔ سر جوڑ کے بیٹھنا، اکٹھے بیٹھنا، باہم مشورہ کرنا، گھر بار سے مراد بیوی بچے، اہل و عیال وغیرہ، گدڑی فقیرانہ لباس، پیون لگا ہوا پھٹا پرانا لباس، معمولی سا لباس، شال قیمتی چادر، قیمتی لباس، اون یا ریشم کی بنی ہوئی چادر۔ اب اس بند میں نذیر اکبر عبادی صاحب نے اللہ کے نیک بندوں کی ایک اور خوبی یعنی اطاعت کو موضوع بنایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس بند میں انہوں نے لفظ یار کو مجازی معنوں میں استعمال کیا۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے اللہ کے یہ عظیم اور کامیاب بندے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ہمیشہ یہ حکم الہی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو کہ اپنے شہر میں دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، عزیز و قربا کے ساتھ رہیں تو یہ باہم مل جل کر وہاں رہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے گھر بار چھڑانا چاہے یعنی ہجرت کرنے کا کہہ دیا جائے تو یہ گھر بار چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں۔ ہر حال میں یہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت موہانی صاحب لکھتے ہیں نا کہ ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے کہ جب تک اللہ نے چاہا مکہ میں رہیں، صحابہ کرام مکہ میں رہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ مکہ اور عزیز و اقارب کو چھوڑ دیں تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ کی طرف نکل گئے۔ تیسرے مصرے میں نذیر کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہ بھی ہے کہ جس کام سے انہیں منع کر دیا جائے اس سے منع ہو جاتے ہیں، اور جس کام کا حکم دے دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شراب کی ممانعت کا حکم آیا، منع کر دیا گیا، حرمت کا ذکر آیا تو کسی نے شراب کو چھوا تک نہیں۔ برتنوں میں پڑی شراب گلیوں میں بہا دی گئی۔ صحابہ کرام کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ احد کے معرکہ سے صحابہ غم زدہ اور زخمی حالت میں مدینہ پہنچے، اسی آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کفار مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ نے کفار کے لشکر کا تعاقب کا فیصلہ کیا۔ تھکے ماندے تھے، زخمی تھے، لیکن سب تسلیم خم ہے جو مزاج جار میں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہی تو صفت اطاعت ہے کہ جب کہا جائے، جہاں کہا جائے، وہ بغیر کوئی ناک منہ چڑھائے، بغیر کوئی وجہ ڈھونڈے، دلیل مانگے بغیر چل پڑتے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں مصرے کی بات کریں تو نذیر کہتے ہیں کہ حالات کی سختی اور نرمی اللہ کے نیک بندوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نہ دولت کے انبار ان کے مزاج میں تکبر پیدا کرتے ہیں، اور نہ تنگ دستی سے گھبرا کر کوئی حرف شکایت ان کی زبان پر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے عظیم تاجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی مکہ میں 8 ریشم کی دکانیں تھیں، لیکن جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ اللہ کے حکم پر نثار کر دیتے، حتیٰ کہ اپنا قیمتی لباس بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، لیکن ان کے کرتے میں
کئی پیوند لگے ہوئے. یہ ہیں وہ عظیم لوگ جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. ایسے شاکر بندوں پر اگر تنگی کے حالات آ بھی جائیں اس میں خوش رہتے ہیں، اور اگر خوشحالی کا دورہ آ جائے تو بھی اللہ کو نہیں بھولتے. وہ نذیر کی لکھتے ہیں نا کہ اگر اس نے اڑایا تو لیا اور دوشالہ، کمبل جو دیا تو وہی کاندھے پہ سنبھالا، چادر جو اڑائی تو وہی ہو گئی بالا، بدوائی لنگوٹی تو وہی ہنس کے کہا لا، پوشاک میں